اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 4 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچنے اور علی امین گنڈاپور کی زیر قیادت احتجاج کرنے کی کال بری طرح ناکام ہونے سے نہ صرف قیدی نمبر 804 کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچا ہے، بلکہ تحریک انصاف کے کارکنان بھی سخت مایوس ہوئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی احتجاج کی کال ناکام ہونے سے کارکنان کے حوصلے پست ہوئے ہیں اور حکومت کو فائدہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ میری اپنی قوم کے ہر فرد سے اپیل ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے نکلیں اور علی امین گنڈاپور کے قافلے کا حصہ بنیں۔ یہ پیغام عمران خان کے ایکس کے اکاؤنٹ سے تب پوسٹ ہوا تھا جب رکاوٹوں سے گھرے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان بلیو ایریا کے اختتام پر واقع ڈی چوک پہنچنے کی کوشش میں تھے اور اطراف کی فضا میں آنسو گیس کی بو رچی ہوئی تھی۔ دراصل یہ معاملہ حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کی کال سے شروع ہوا تھا، جس میں بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا سے کارکنان کو علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنا تھا۔ پارٹی قیادت جس انداز سے اسلام آباد پہنچنے کا کہہ رہی تھی اور مظاہرین کو روکنے کے لیے جیسی رکاوٹیں لگائی گئی تھیں، اس میں یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ اب ڈی چوک پر مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج نہیں بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا بھی ہو سکتا ہے، جو جیل میں قید عمران خان کے مطالبات تسلیم ہونے تک جاری رکھنے کا منصوبہ تھا۔ تاہم جو کچھ ہوا وہ پی ٹی آئی ورکرز کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ تحریک انصاف والوں کا احتجاجی منصوبہ اس حوالے سے ناکام رہا کہ نہ تو اس کے ورکرز ڈی چوک تک پہنچ پائے اور نہ ہی قیادت کہیں نظر آئی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمران خان نے احتجاج اور دھرنے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو سونپی تھی، جو پہلے بھی کئی موقع پر یہ ٹاسک پورا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ اس مرتبہ علی امین گنڈاپور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کی ساکھ مزید مجروح ہو اور ان پر مخالفین کے ساتھ مل کر کھیلنے کا الزام لگے، لیکن گنڈاپور ایک مرتبہ پھر خود کو سونپی گئی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے اور حیرت انگیز طور پر 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے یہ الزام لگایا کہ ایجنسیوں نے انہیں اغوا کر لیا ہے، تاہم کے پی اسمبلی کے اجلاس میں ان کے اچانک ظہور پذیر ہونے سے یہ الزام جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو گیا، خصوصاً جب گنڈاپور نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ وہ گرفتار یا اغوا نہیں ہوئے تھے بلکہ چھپے ہوئے تھے۔ اس حرکت کے بعد علی امین کے بارے میں یہ سوال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ کیا وہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ جتنا عمران ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گنڈاپور کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر 1 گھنٹے کی وضاحتی تقریر کرنا پڑی، جس میں انہوں نے یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی بھائی لوگوں کے پاس نہیں تھے بلکہ خود ہی چھپے ہوئے تھے۔ علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک سے خیبر پختونخوا ہاؤس جانے کا فیصلہ پارٹی قیادت اور کارکنان کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہے، چونکہ اس ایک حرکت نے احتجاجی کال کی ہوا خارج کر دی۔ پارٹی ورکرز کی رائے میں اگر علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس جانے کی بجائے ڈی چوک پر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو وہاں دھرنا دے کر حکومت کو عمران خان سے مذاکرات پر مجبور کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ایسا کیا ہو۔ اس سے پہلے لاہور جلسے میں بھی وہ تاخیر سے پہنچے تھے اور ان پر یہ الزام عائد ہوا تھا کہ انہوں نے بھائی لوگوں کے ساتھ پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد لاہور میں داخل ہوں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم رکوانے کا یہ آخری چانس تھا جو انہوں نے کھو دیا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گنڈاپور نے نہ صرف عمران خان کا اعتماد مجروح کیا ہے بلکہ اب وہ اسلام آباد جانے کے قابل بھی نہیں رہے، کیونکہ ان پر اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار کے قتل کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال ناکام ہونے سے تحریک انصاف کو سخت سیاسی نقصان پہنچا ہے اور اس سے اس کی عوامی طاقت پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی بار بار احتجاج کی کالیں ناکام ہونے سے پارٹی ورکرز میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ اسلام آباد پہنچنے والے پی ٹی آئی کارکنان کی تعداد کافی کم تھی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علی امین کپتان کے پسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنی تقریروں سے بھی پوری طرح اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکے۔
ख्याल रहे कि वजीर आला का कहना था कि वो इस्लामाबाद में गायब होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही छुपे हुए थे, जहां पुलिस छापे के बावजूद इन्हें ढूंढ न सकी थी। ताहम पीटीआई के वर्कर्स गंडापुर के इस दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं और इन्हें यकीन है कि वो इस बार भी भाई लोगों के पास चले गए थे। बास पार्टी वर्कर्स का तो ये भी कहना है कि साबिक वजीर आला केपी के महमूद खान की तरह अली अमीन गंडापुर भी अचानक इमरान खान को धोखा देकर दूसरी तरफ जा सकते हैं। उधर शौकत यूसुफजई का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपने और वहां से निकलकर पेशावर पहुंचने के हवाले से अली अमीन ने सब बता दिया है और हमें इसका यकीन करना चाहिए। याद रहे कि इस्लामाबाद में पीटीआई का हालिया पावर शो 2 दिन तक जारी रहा। इस दौरान यानी 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर की शाम तक एक बेयकीनी की सूरत हाल रही, मगर पीटीआई की क़यादत में सिर्फ अली अमीन गंडापुर का नाम नुमाया रहा। ख्याल रहे कि गंडापुर पीटीआई के सूबाई सदर होने के अलावा सूबे के इंतजामी सरबराह भी हैं। एक तरफ वो पंजाब और वफाक की हुकूमतों से निबुर्द आजमा रहते हैं, तो दूसरी जानिब इन्हें अपनी जमात में भी इख्तिलाफात का सामना करना पड़ता है। क़यादत के फुक़दान से मुतालिक सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि सिर्फ एक शख्स पर सारी जिम्मेदारियां डालना मुनासिब नहीं था, इसमें बाकी क़यादत को भी सामने आना चाहिए था। सवाल यह है कि पार्टी क़यादत खुसूसन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी रहनुमा एहतजाज की काल के बावजूद मंजर आम पर क्यों नहीं आए और घर बैठकर वीडियो पैगामात क्यों जारी करते रहे। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पीटीआई की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद के एहतजाज के लिए बिल्कुल नहीं निकली और इसलिए पार्टी कारकुनान भी बहुत कम तादाद में बाहर आए, जिससे पीटीआई का एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।